السلام علیکم، دس از سعد نیوز وائر۔ میں ہوں سعد سلمان، جو کہ آج کی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے سعد نیوز وائر پر، جہاں ہم پیش کرتے ہیں تازہ ترین اور اہم خبریں بالکل آسان اور واضح انداز میں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بین الاقوامی اور کچھ مقامی خبروں پر۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ دی اکانومسٹ میں شائع رپورٹ، بشرا بی بی کا عمران خان پر گہرا سیاسی اثر۔ آزاد کشمیر میں نیا وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے عہدہ سنبھال لیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 15 بھارتی حمایت یافتہ خارج ہلاک۔ پاکستان نے غزہ کے لیے 100 ٹن امدادی سامان روانہ کر دیا۔ آسٹریلیا نے افغان طالبان حکومت کے خلاف نئی پابندیوں کا ڈرافٹ پیش کر دیا۔ امریکہ چینی قرضوں کا سب سے بڑا وصول کنندہ قرار۔ یوکرین اور فرانس کا تاریخی دفاعی معاہدہ، 100 رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کا ارادہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈ کی قیمت میں تیزی، بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا اور پاکستان میں نرخ۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفاصیل کی طرف۔ تو سب سے پہلے دی اکانومسٹ میں شائع رپورٹ، بشرا بی بی کا عمران خان پر اثر۔ برطانوی میگزین دی اکانومسٹ کے مضمون کے مطابق بشرا بی بی نے عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت پر گہرا اثر رکھا۔ مضمون میں بتایا گیا کہ بعض اہم سیاسی فیصلے، جیسے کابینہ میں تعیناتیاں، پارٹی کے اندر اہم فیصلے اور حتیٰ کہ بعض قانونی اور معاشی فیصلے بشرا بی بی کی رہنمائی یا روحانی مشورے پر کیے گئے۔ رپورٹ میں کالے جادو اور روحانی اثرات کے حوالے سے بھی تفاصیل دی گئی اور کہا گیا کہ یہ اثرات بعض اوقات پارٹی میں اختلافات اور کارکنوں کی ناراضگی کا سبب بنتے رہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ معاملہ پارٹی میرٹ، شفافیت اور عوامی اعتماد پر سوال اٹھاتا ہے، کیونکہ پارٹی کے اہم فیصلے بعض اوقات ذاتی اثرات کے تحت لیے گئے۔ مضمون میں کہا گیا کہ یہ صورتحال پاکستانی سیاست میں طاقت، شخصیت، مذہب اور توہم پرستی کے امتزاج کو ظاہر کرتی ہے۔ اس رپورٹ نے عوامی بحث چھیڑ دی ہے کہ اقتدار میں اثر رکھنے والے افراد کی شفافیت کس حد تک ہونی چاہیے، اور کیا ذاتی اثرات حکومت کے فیصلوں کو متاثر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آزاد کشمیر میں نیا وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور۔ آزاد کشمیر اسمبلی نے سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر کے فیصل ممتاز راٹھور کو نیا وزیر اعظم منتخب کر دیا۔ فیصل راٹھور نے تقریباً 36 ارکان کی حمایت سے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت عوامی فلاح و بہبود، نظام کی اصلاحات، تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر مرکوز ہوگی۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اقتصادی ترقی، مقامی منصوبوں کی فوری عملداری اور عوامی اعتماد کو مضبوط کرنا ہوگا۔ سابقہ حکومت میں کچھ ناہمواریوں اور بد انتظامیہ بھی تھی، اور اب نئی حکومت ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سخت محنت کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 15 بھارتی حمایت یافتہ خارج ہلاک۔
پاک فوج اور ایف سی نے شمالی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں مشترکہ انسداد دہشت گردی آپریشن کیا۔ اس کارروائی میں 15 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جن میں گروپ کے سینئر کمانڈر بھی شامل تھے۔ دہشت گردوں کا تعلق بھارت کی حمایت یافتہ گروپ فتنۃ الخوارج سے بتایا گیا ہے، جس کا مقصد خطے میں امن و امان خراب کرنا تھا۔ فوج کے مطابق یہ کارروائی عوامی تحفظ اور دہشت گردی کے خلاف مضبوط اقدام ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ آپریشن مقامی لوگوں کی حفاظت، سیکیورٹی فورسز کی مضبوطی اور بھارت کے اثرات کو محدود کرنے کے لیے اہم ہے۔ پاکستان نے غزہ کے لیے 100 ٹن امدادی سامان روانہ کر دیا۔ پاکستان نے الخدمت فاؤنڈیشن اور NDMA کے ذریعے 100 ٹن امدادی سامان غزہ کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ امدادی سامان میں خیمے، طبی آلات، راشن اور تارپولین شیٹس شامل ہیں، جو متاثرین کی فوری ضروریات پوری کریں گی۔ امداد مصر کے راستے غزہ منتقل کی جائے گی تاکہ جنگ یا قدرتی آفات سے متاثرہ خاندانوں کی زندگی بہتر ہو سکے۔ پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ یہ اقدام انسانی ہمدردی کا عملی مظاہرہ ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس طرح کی امداد پاکستان کی خارجہ پالیسی اور انسانی ہمدردی کی ساکھ مضبوط کرتی ہے۔ آسٹریلیا نے افغان طالبان حکومت پر پابندیوں کا ڈرافٹ جاری کر دیا۔ آسٹریلیا کی وزارت خارجہ DFAT نے افغان طالبان حکومت کے خلاف پابندیوں کے لیے عوامی مشاورت کا مسودہ جاری کر دیا۔ ڈرافٹ میں طالبان رہنماؤں، ہتھیاروں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث اداروں پر پابندیاں شامل ہیں۔ پابندیاں انسانی حقوق کی حفاظت، خطے میں امن قائم کرنا اور دہشت گردی کے خطرات کو محدود کرنے کے لیے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اقدام بین الاقوامی دباؤ اور طالبان کی پالیسیوں پر اثر ڈالنے کی کوشش ہے۔ امریکہ چینی قرضوں کا سب سے بڑا وصول کنندہ۔ نئی تحقیق کے مطابق امریکہ تقریباً $200 بلین کے چینی قرض کا سب سے بڑا وصول کنندہ بن گیا ہے۔ یہ قرض بنیادی ڈھانچے، ٹیکنالوجی اور حساس شعبوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس قرض کی موجودگی دونوں ممالک کے تعلقات اور جیو اکنامک توازن پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اس سے بین الاقوامی مالیاتی خطرات بڑھ سکتے ہیں اور سیاسی اثرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یوکرین اور فرانس دفاعی معاہدہ، 100 رافیل طیارے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی اور فرانس کے صدر میکرون نے دفاعی معاہدے پر ابتدائی دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت یوکرین 100 رافیل طیارے خریدے گا، جس میں ایئر ڈیفنس سسٹمز اور بعض دفاعی ٹیکنالوجیز کا اشتراک بھی شامل ہے۔ اور اب آج کی آخری خبر کہ گولڈ کی قیمت میں تیزی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا تقریباً $4085 فی اونس ہو گیا ہے۔ پاکستان میں 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت تقریباً 4,20,600 ہو چکی ہے۔ قیمت میں اضافہ جیولوجیکل تناؤ، عالمی مالیاتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سرمایہ کار محفوظ سرمایہ کاری کے لیے سونے کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ سونا ہمیشہ بحران کے وقت سیف ہیون سرمایہ کاری کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو سامعین، یہ تھی آج کی اہم خبریں بین الاقوامی اور مقامی سطح کی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو خبریں سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ فوراً آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اب اگلی بریکنگ نیوز کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔